وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من کل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ سامعین محترم، آج 21واں پارہ سورہ الروم ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت اس دور میں جو سپر پاوریں تھیں وہ دو تھیں، ایک ایران تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں روم۔ ایران والے چونکہ وہ عقائد کے اعتبار سے مجوسی تھے، ان کے ملک میں آتش گدے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی مذہب سے کافی دور تھے۔ آسان لفظوں میں آپ انہیں مشرک کہہ لیں۔ اس لیے مشرکین مکہ جو تھے، ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ زیادہ تھیں۔ اسی طرح دوسرے روم والے، اہل روم جو تھے، وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، تو مسلمان ان کے زیادہ قریب تھے چونکہ وہ اہل کتاب تھے، تو ان کی زیادہ تر امیدیں ان کے ساتھ تھیں، یا ان کی ہمدردیاں زیادہ تر روم والوں کے ساتھ تھیں۔ اب یہ دو سپر پاور جو تھے، روم اور ایران، ان کی آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ جب آپس میں ان کی جنگ ہوئی تو ایران والے بظاہر اس کے اوپر غالب آ گئے، چونکہ زیادہ تر علاقہ روم والوں کا انہوں نے ہتھیا لیا، اور مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے روم جو ہے وہ اپنے دارالحکومت تک محدود ہو کے رہ گیا۔ اس بات کے اوپر مشرکین مکہ بڑے خوش تھے کہ قریب ہے ایران روم کو فتح کر لے گا، اور جب یہ فتح ہوگا تو وہ مسلمانوں کو یہ طعنہ بھی دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایران والوں نے روم کو فتح کر لیا ہے اور روم مغلوب ہو چکا ہے، ایسے ہی ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے اور تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا اور مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو ایسے صورتحال کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الروم کو نازل کیا تھا کہ اس کے اندر بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں، ان کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ 9 سال کے اندر اندر روم فتح ہو جائے گا، یعنی روم کو اللہ رب العزت غلبہ دے گا اور ایران جو ہے وہ مغلوب ہوگا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو مکے والے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ دیکھیں روم کا اکثر حصہ وہ ایران فتح کر چکا، اسباب زیادہ سٹرانگ وہ ایران والوں کے پاس ہیں، اور یہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ رومیوں کو فتح ہوگی، یہ ناممکن بات ہے۔ خیر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مسئلے کے اوپر امیہ بن خلف سے شرط بھی لگائی تھی کہ اگر 3 سال جو ہیں، 3 سال کے اندر وہ روم فتح نہ کیا روم والوں نے، تو 10 اونٹ میں تجھے دوں گا، اور اگر فتح کر گئے روم والے، یعنی ایران کو فتح کر لیا، اللہ نے روم والوں کو فتح دی، تو پھر امیہ بن خلف 10 اونٹ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیں گے۔ یہ شرط لگا لی، اور شرط لگانے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اس طرح بات ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو یہ شرط لگا لے، میں نے ہاں کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تو نے جلدی کی ہے، یہ بضع 3 سے لے کر 9 سال تک بولا جاتا ہے، جا اب واپس جا کے امیہ کو کہے
کہ 3 کی بجائے 9 سال کر لے، یعنی اس جو وقت ہے اس مدت کو بڑھا لو، 9 سال کر لو، 10 اونٹوں کو 100 اونٹ کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس شرط کو پھر اس انداز سے کیا، تو خیر وہ وقت آیا، پھر 9 سال بعد روم کو اللہ نے فتح دی۔ ادھر مسلمانوں نے ہجرت کر کے جب مدینے میں گئے تو سب سے پہلے ادھر روم اور ایران کی جنگ ہوئی، ادھر مسلمانوں کا غزوہ بدر ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ادھر فتح دی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روم کی فتح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی فتح کی وہ خوشخبری دی تھی کہ جس طرح روم کو اللہ فتح دے گا، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کی نصرت وہ نازل ہوگی اور ان کو بھی اللہ فتح دے گا۔ خیر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر قریش کے جو سردار تھے، سرداران قریش، ان کو بھی کئی وجوہات سے، کئی انداز سے تنبیہ کی ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور زمین میں چلتے پھرتے ہو، کبھی تجارت کی غرض سے، کبھی سیر و تفریح کی غرض سے زمین کے اوپر سیر کرتے ہو، تم چلتے ہو زمین کے اوپر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کو دیکھو، قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہو، عاد کی بستیوں سے گزرتے ہو، قوم لوط کی بستیوں کو دیکھتے ہو، اصحاب مدین کے حالات تم نے دیکھے سنے ہیں، ان کی بستیوں کو دیکھا ہے، وہاں سے گزرتے ہو دیکھتے ہو، تو فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، کہ اللہ نے ان کو تم سے زیادہ طاقت اور قوت دی تھی، قوت اور طاقت میں وہ تم سے زیادہ تھے، مال و اسباب میں وہ تم سے بڑے ہوئے تھے، لیکن دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، اس سے تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت اور یوم آخرت کے عقلی دلائل کو ان کے سامنے رکھا کہ آپ جو ہے زمین کے اندر ایک تو چلتے پھرتے ہو، دیکھو اللہ رب العزت کی وہ نشانیوں کو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ سارا آگے رکو اللہ رب العزت نے اپنی جو توحید ربوبیت ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ہے، اس چیز سے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے جس نے تمہیں ایک چھوٹی سی حقیر سی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری تخلیق کو ایک پانی کے قطرے میں وہ اللہ رب العزت نے فارورڈ کر دیا، وہاں سے آگے تخلیق چلائی ہے، اس کے پھر تم صحیح سلامت بشر بن گئے، انسان کی صورت اللہ نے تمہیں دی، یہ انسان کی صورت شکل بنا کے یہ آج تمہارے سامنے ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر انسان منتشر ہو جاتا ہے، پھر اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس بات کو بھلا دیتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، پھر یہ بھی خدا بن گیا، وہ بھی الہ بن گیا، وہ بھی اولاد دینے والا بن گیا۔ یہ سارا کام جو اللہ نے کیا ہے انسان اس کو لوگوں میں تقسیم کرتا پھرتا ہے، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ سارے دلائل پیش کیے ہیں، اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو بندہ مال سے دیتا ہے نا، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ مال کے اوپر سود لینا اور سود دینا یہ بندے کے مال کو بالکل کم کر دیتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ زکوٰۃ مال سے نکال کے دی جاتی ہے اور سود مال کے اوپر لیا جاتا ہے، اضافی رقم ہے، لیکن اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ یہ جو بھی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہی حدیث جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، مال سے دیا ہوا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بندہ جو بھی دیتا ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے بندے کو واپس کر دیتے ہیں، اور جو بندہ مال کو بڑھانے کی غرض سے سود لیتا ہے اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کہتا ہے اس بندے کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہو وہ بندہ کیسے نجات پا سکتا ہے۔ خیر اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی صورت میں یہ بات بھی ہے کہ انسان اگر غور کرے دنیا میں جس قدر بھی یہ فساد برپا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے،
یہ اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ خشکی میں، یہ سمندروں میں، یہ تری کے اندر جو بھی یہ فساد، یہ آتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اللہ رب العزت اسی لیے انسان کو اس طرح کے عذاب چکاتا ہے تاکہ انسان رب کی طرف لوٹ آئے۔ دوسری صورت جو ہے اس پارے کے اندر وہ صورت لقمان ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے ایک بہت ہی دانا انسان گزرے تھے اور اس معاشرے میں بڑے ہی چرچے تھے، سیدنا لقمان علیہ السلام۔ ان کے نام پہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کو اعلان کیا، اس بات کا ان لوگوں کو اعلان کیا کہ کیونکہ وہ لوگ جو تھے، ایسا ماحول تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سناتے اور لوگ سنتے، جو بھی قرآن سنتا وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہ پاتا، اور وہ یہ جان لیتا کہ یہ کلام کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی تھی قرآن میں۔ اور پھر پڑھا جانے والا قرآن اور پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تاثیر ہوگی اس قرآن کی۔ تو اس وقت جب یہ اس طرح کا بعد نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، جو بھی ایک مرتبہ سن لیتا اس کا دل کرتا کہ وہ بار بار قرآن سنے، آخر کار وہ مسلمان ہو جاتا۔ ان لوگوں نے اس وقت پھر یہ ایک چال چلی تھی کہ وہ کچھ لوگ اس وقت اس دور میں گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کے لائے اور ان کو پرچیز کر کے وہ لائے اور وہاں پر رکھا۔ جب نبی علیہ السلام قرآن سناتے نا، وہ ان لونڈیوں کو ساتھ کھڑا کر دیتے کہ وہ ساتھ گانا شروع کر دیتی، لوگوں کو گانے سناتے تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر اس طرف آ جائے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہی جو دنیاوی ایسے ہی فضولیات ان کی طرف وہ رغبت زیادہ رکھتا ہے اور بندہ جلدی راغب ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک طرف قرآن کی مجلس ہو، ایک طرف کسی سنگر نے آنا ہو، وہاں پر مجمع بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ویسے ہی ایک شغل کی عادت ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ شغل کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی چال انہوں نے چلی، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وہ لوگ جو بھی یہ آلات موسیقی کو خریدتے ہیں یا پسند کرتے ہیں اس کو کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس کی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تمام آلات موسیقی اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صورت میں سیدنا لقمان کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ وہ بڑے ہی دانا اور حکمت والا انسان تھا۔ پھر اس کی نصیحتوں کو اللہ نے بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ مشہور وہ نصیحتیں ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ والدین کے بارے میں نصیحت کی، اور خاص طور پر ماں جو کہ تکلیف در تکلیف اٹھا کے وہ ایک بچے کی پیدائش کے وہ سارے مراحل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ جو تکبر ہے اس سے بچنا، اور نماز کا وہ کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا، اور زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلنا، یہ ساری کی ساری جو ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت نے صورت میں بیان کی ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے وہ دلائل جو وہ معبودان باطلہ پر دیتے تھے، جو وہ کہتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ یہی جب انہیں کہا جاتا کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے تو وہ کیا کہتے تھے کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں گے، تو اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اسی طرح اللہ رب العزت نے صورت میں انسان کو نصیحت کی ہے کہ انسان جو ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد
پھر وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ نے اپنی ساری قدرت کاملہ کی نصیحت ہے، دلائل بیان کرنے کے بعد پھر انسان کے لیے نصیحت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ، اے انسان اس دن سے ڈر جا، اس دن اللہ سے ڈر، اس دن کے آنے سے پہلے وہ دن جب آ جائے گا کہ کوئی بھی باپ بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی جان کسی دوسری جان کو، ہر بندہ وہی عمل جو اس نے کیا ہوگا اس کی جزا پائے گا، اور اس کے لیے اسی کی جزا ہوگی۔ کسی نے نیک عمل کیے جزا نیک ہوگی، بد کرتا رہا تو بری ہے۔ تیسری صورت اس کے اندر صورت وہ السجدہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بیشتر نعمتوں کا وہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں وہ اللہ رب العزت نے مشرکین اور مومنوں کا تقابل پیش کیا ہے کہ مومن اور کافر لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها۔ یہ سارا اللہ رب العزت نے مومن اور جو فاسق اور کافر لوگ ہیں کہ مومنوں کے لیے آخرت کے اندر جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بڑی اعلیٰ قسم کے جو باغات اور اونچے درجے کی جو جنت ہے وہ ہوگی، اس کا بدلہ جو دنیا میں وہ نیک عمل اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کے مقابلے میں فاسق لوگ ہیں وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے اور اسی کے اندر لٹائے جائیں گے، نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے، ہمیشہ اس کے اندر جلتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، اور چوتھی سورہ جو اس پارے کے اندر وہ سورہ احزاب ہے۔ یہ سورہ احزاب حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ مکے کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر کفار مکہ نے طرح طرح کی سختیاں اور ظلم ڈھائے تو پھر یہ ہجرت کر کے مدینے گئے، اور جب مدینے جا کے اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کو سکھ کا وہاں پہ سانس ملا، اور یہ بھرپور طریقے سے اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں لگ گئے اور یہ دعوت دیتے رہے، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اب جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایک وقت آئے گا مسلمان پورے عرب کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے وہاں پر چالیں چلنا شروع کی، جو سائڈوں پہ قبائل رہتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ یہی مشرکین مکہ غزوہ بدر میں ان کو وہ شکست ہو چکی تھی، غزوہ احد کے اندر شکست کھا چکے تھے۔ اب 5 ہجری میں انہوں نے یہ سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا کہ یک بارگی مدینے کے اوپر حلہ بول دیتے ہیں، حملہ کر کے ایک ہی دن مسلمانوں کو وہ ختم کر دیں۔ یہ سارے قبائل مل کے یہ گروہ جب ملے اور انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، ان کی اپنے خفیہ جو ذرائع تھے جاسوسی کے ذریعے پتہ چلا، تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کیا کہ اب سارے جب مل کے آئیں گے تو چند سے ہزار جو مدینے کے لوگ ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشورے کے اوپر، چونکہ مدینہ ایک ایسی جگہ پہ تھا کہ 3 سائڈوں کے اوپر پہاڑ تھے، ایک ایسا راستہ تھا جس طرف سے آ کر یہ لوگ حملہ کر سکتے تھے، تو اس وقت مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ جو ایک راستہ جدھر سے آ کے انہوں نے حملہ کرنا ہے، ادھر بہت زیادہ چوڑی اور گہری خندق کو کھود دیا جائے تاکہ کوئی گھوڑ سوار یا پھر پیدل چلنے والا وہ اس خندق کو پار نہ کر سکے۔ تو وہ مٹی جو نکال کے مسلمانوں نے اپنی طرف رکھ لی، یعنی یہ ان کے مورچے کے طور پر بھی استعمال ہوئی، اس کی آڑ کے اندر یہ دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتے۔ تو یہ جب سارے کے سارے یہ اکٹھے ہو کے گروہ آئے حملہ کرنے کے لیے، پھر اللہ رب العزت نے یہ 1 مہینے تک انہوں نے محاسبہ کیے رکھا، ان کے اوپر ٹھنڈی ہوا چلا کے یہ خود ہی اس کے اندر بالکل ناکام ہو کے لوٹ گئے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور جب حملہ کرنے لگے تو اس وقت کچھ لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ یہ لوگ جب ان کو دیکھتے تو اس کے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور شدید جھٹکا دیا گیا اور ہلایا گیا،
ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے جب ان کو آزمایا گیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ یہ ساری آگے اللہ رب العزت نے کہ ان میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے مدینے والو، اب پتہ چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے نا وہ سارے جھوٹ تھے، یہ سارے جو لشکر اکٹھے ہو کے آگے آئے تم بچ نہیں سکو گے، یہ سارے کے سارے۔ لیکن ان میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان والے تھے، اور جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے ان کے ایمان بڑھ گئے، اور ایمان بڑھے انہوں نے کہا یہی تو وہ دین ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہونے کا دن ہے۔ مومنوں کے ایمان اور بڑھ گئے، اور مومنوں کے جب ایمان بڑھے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ اس کے انتظار میں تھے کہ کب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ سارے کے سارے، اور پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی جو انہوں نے سارے گروہ لے کے آئے تھے ان کا ذکر کیا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کہ اللہ رب العزت نے وہ جو غصہ لے کے آئے تھے اپنے ہی وہ غصے میں ڈوب گئے، اور اسی کے غصے کے اوپر اللہ نے ان کو لٹا دیا، شکست فاش کھا کے یہ بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر اسی صورت کے اندر بنو قریظہ جو تھے، چونکہ باہر سے یہ سارے قبائل مل کے آئے تھے، کچھ قبیلے مدینے کے اندر بھی تھے، بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور شروع سے ہی یہ مسلمانوں سے وہ خار کھاتا تھا۔ اب انہوں نے اس سے رابطہ کیا کہ یہ اندر سے بغاوت کر دے، باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے یہ یہودی بغاوت کر دے۔ اور یہ جب بغاوت کرنے لگے، ایک کافروں کا سردار وہ مسلمان ہو گیا، ان کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جب یہ لشکر بھاگے پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اور یہ اللہ نبی علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور جب حملہ کیا اللہ نے ان کو فتح دی۔ اور بنو قریظہ کی حالت کو بھی اللہ نے سورت میں بیان کیا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالًا وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے تمہارے رعب کو ڈال دیا، اور ان کی زمین وہ آگے، کچھ ان میں سے ان کو تم نے قتل کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو قیدی بنا لیا، جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا، چونکہ یہ ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا تھا جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا کہ ان کے جو بھی جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ ایسا ہی ہوا تھا، اور مال ان کا بطور غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ چند ایک گروہ تھے جو اللہ نے اس پارے میں سورۃ احزاب میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دعوانا